تو اس لیے ضروری ہے دنیا میں آنے کا مقصد سمجھنا، کیونکہ یہ دنیا کی زندگی بہت تھوڑی ہے اور بڑی رفتار سے نکلتی ہے۔ اس سے بھی پتہ ہے اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے نا، میں تمہارے سامنے قرآن پڑھ رہا ہوں، اللہ پاک پوچھے کہ دنیا میں کتنا رہے، تو دنیا میں رہنے والا جس نے کم از کم 100 سال گزارے ہوں گے وہ اللہ سے کہے گا اللہ یومن اور بعد یوم، یا اللہ یا ایک دن کا کچھ حصہ، اتنا رہا دنیا کے اندر، سوچو۔ اور پھر اللہ کہیں گے تو کس قدر نیک وقت ہے، تھوڑے سے عرصے تو دنیا میں رہا اور تو نے میری بات مانی، اب ہمیشہ 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 کی کامیابی تیرا مقدر ہے، جا مزے کرو۔ اور ایک دوسرے سے پوچھے کہ بھائی تو دنیا میں کتنا رہا، کہے گا یا اللہ یومن او بعد یوم، ایک دن یا ایک دن کا کچھ حصہ۔ اللہ پاک فرمائیں گے تو کتنا بدبخت ہے کہ اس ایک دن میں بھی تو نے میری بات نہیں مانی، اب ہمیشہ 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 کا خسارہ تیرا مقدر ہے۔ تو آپ اور ہم جو بیٹھے ہیں کلمہ گو، ہماری تو شان یہ ہے کہ ہم آخرت کو سامنے رکھ کے زندگی گزارتے ہیں، اور اللہ نے شرطاً اس بات کو رکھا ہے کہ جو آخرت کو سامنے رکھ کے زندگی گزارے گا، جس خوبصورت زندگی کی خواہش وہ اپنے دل میں رکھتا ہے وہ اس کو ہم دیں گے۔ سمجھے میری بات؟ کہ اللہ رب العزت کی منشا یہ ہے، سارے قرآن کا خلاصہ یہ ہے، تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کا خلاصہ یہ ہے کہ جو آخرت کو سامنے رکھے گا، جو اللہ کی ذات کے یقین کے ساتھ زندگی گزارے گا، جو اللہ کو راضی کرنے کی نیت سے زندگی گزارے گا، جو اس بات کے استحضار سے زندگی گزارے گا کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں سے زندگی گزارے گا اور اس پر جو انعامات لکھیں گے اللہ سے ان کی امید رکھے گا اور نفس پر تھوڑا سا بوجھ لے لے گا، وعدہ ہے اللہ کا، وعدہ ہے اللہ کا، پہلے اس کی دنیا بنے گی، جس دنیا کے خواہاں آپ سارے بیٹھے ہیں اس وقت، میں MBA کروں گا، اس کے بعد میں نے یہ کرنا ہے، پھر میں نے یہ کرنا ہے، مجھے یہ ملے، پھر میں نے یوں کروں گا، پھر میں یہ کروں گا، پھر میں یوں کروں گا، توڑ کا جوڑ، جوڑ کا موڑ، پھر میں یوں کروں گا، پھر میں یوں کروں گا، پھر میں یوں کروں گا، پھر میرے پاس اپنے پیسے آ جائیں گے، تب تک تمہارے سارے بال بھی چٹے ہو چکے ہوں گے، ٹھیک ہے، تو بھی میری طرح ہو جاؤ گے۔ اسی لیے صحابہ کہتے تھے کہ اللہ کو دوست بنانے کے بعد، اللہ کی مرضی کی زندگی گزارنے کے بعد، اللہ نے جو پھر ہمیں زندگی دی دنیا میں، اگر ہم 500 برس بھی محنت کرتے رہتے تو وہ زندگی ہم کو نہیں ملنی تھی جو اللہ نے ہمیں دے دی۔ کیونکہ ایک بہت امپورٹنٹ بات میرے دوستوں تم لوگ انڈرسٹینڈ کرو، اور تم نے اس بات کو بعد میں چلانا ہے، کیونکہ وہ بات آپ کی وہ بات اسلام کا مزاج ہے، اور وہ بات آپ کی فطرت کا حصہ ہے، اور اس بات کو لے کے آپ نے سارے عالم میں جانا ہے، اور اس کی نیت کرنی ہے کہ یا اللہ یہ بات مجھے بھی سجھا دے، اور آنے والے وقتوں میں یا اللہ میں جدھر جدھر جاؤں میری زندگی سے بھی وہی بات سامنے آئے، اور یا اللہ لوگوں تک بھی میں یہی پیغام پہنچاؤں۔ وہ کیا بات آپ نے لوگوں تک پہنچانی ہے؟ وہ یہ پہنچانی ہے کہ لوگوں، اگر دنیا کی زندگی بنانی ہے تو اللہ سے دوستی کرنی پڑے گی۔ دنیا کی زندگی میرے کرنے سے نہیں ہوگا۔ میں جب دعوت میں پہلی بار نکلا، تبلیغ میں پہلی بار نکلا، پتہ ہے تبلیغ کا پہلا سبق میں نے کیا سیکھا؟ محنت سے مال نہیں ملتا، مال سے چیزیں نہیں آتی، چیزوں میں راحت نہیں، راحت اللہ کے حکموں کے اندر ہے۔ یہ پہلی چیز سیکھی میں نے، اور مجھے یہ بالکل میرا سمجھو کہ 30,000 فیٹ سے اوپر سے گزر گئی۔ یہ کیا بات ہے؟ محنت سے مال نہیں ملتا، مال سے چیزیں نہیں آتی، چیزوں میں راحت نہیں، راحت اللہ کے حکموں میں ہے۔ یہ تو میں پکڑ کے سر بیٹھ گیا کہ میں نے تو ہمیشہ یہ سنا جب تک کچھ کرو گے نہیں اس وقت کچھ ملے گا نہیں۔ جس کا یہ ذہن بن جاتا ہے نا کہ جب تک کچھ کرو گے نہیں اس وقت تک کچھ ملے گا نہیں، یہ پھر آنے والے وقتوں میں کسی کے بچے کے منہ سے نوالا بھی نکال لیتا ہے باہر۔ یہ جو منہ سے نوالے نکالتے ہیں نا، جو ظلم ہوتا ہے اس کی بنیاد یہ ہوتی ہے، ورنہ یہ لوگ میری آپ کی طرح اچھے بھلے مسلمان ہیں، لیکن کیونکہ اس بات کو وہ سمجھے میں نہیں ہے،
اس لیے ان سے وہ چیزیں ہو جاتی ہیں جو مسلمان کی شان کے خلاف ہے. مسلمان تو اس بات کو ذہن میں رکھتا ہے, کہیں گے تو اللہ کہیں گے دے دو, خرچ کر دو, خرچ کر دینے پر اللہ ساتھ ہو جاتا ہے. معاف کر دو, معاف کر دینے پر اللہ ساتھ ہو جاتا ہے. غصہ پی لو, غصہ پی لینے پر اللہ ساتھ ہو جاتا ہے. اگر کبھی غصہ آئے نا اور آپ نے غصے کو پی لیا اس وقت اور اس کا اظہار نہیں کیا, اس لمحے جو دعا مانگو گے اسی لمحے قبول ہو جائے گی. کیونکہ اس وقت دماغ قابو میں نہیں ہوتا, اس وقت دماغ قابو میں نہیں ہوتا. اس وقت دماغ کو قابو کر لو اور اللہ کے وعدے پہ لے جاؤ. جیسے میں نے کہا تھا نا, فضائل کا استحضار ہو, اس پر ملے گا کچھ, نہیں کرتا اظہار, دعا مانگ لو قبول ہو جائے گی. اللہ پاک کہیں گے دیکھو یہ ایسا میرا بندہ ہے کہ جب کہ اس کی حالت غیر ہو رہی ہے اس وقت یہ مجھے نہیں بھول رہا, فوراً عطا کرو اس کو. تو یہ مزاج بنائے کہ تم کے کسی کے کرنے سے نہیں ہوگا, کریں گے تو اللہ کریں گے, اللہ کے کرنے سے ہو جائے گا. دنیا اللہ نے بنائی ایسی ہے میرے دوستو کہ اس دنیا کے اندر اللہ نے ایک نظام بنایا ہے, کسی کو دیں گے کسی کو نہیں دیں گے. بادشاہ ہر ایک کو نہیں بنائیں گے, حاکم ہر ایک کو نہیں بنائیں گے, مالدار ہر ایک کو نہیں بنائیں گے. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم, اللہ پاک فرما رہے ہیں جو جتنے تقوی والا ہے وہ اتنا ہی بڑا طاقتور ہے. جس کے ساتھ اللہ ہے وہ اتنا ہی طاقتور ہے. جس کے پاس پیسہ نہیں ہے اس کو کمزور نہ سمجھنا میرے دوستو, کبھی ایسا نہ کرنا. تم لوگ یہ سوچ نہ رکھنا تم نے اگر مال کو, نام کو, شہرت کو, سٹیٹس کو اپنا رب بنایا, اللہ ساری زندگی تمہیں انہی کے ہاتھوں ذلیل کروائے گا جیسے تم اپنی آنکھوں سے آج دیکھ رہے ہو. ایسا نہ کرنا, کبھی نہ کرنا. ہاں, اللہ کو ناراض کرنے کے لیے دنیا کی لائن کا کوئی کام نہ کرنا کہ یار یہ تو اللہ ناراض ہو رہا ہے. تم یقین کرو ساری کی ساری انسانیت, ساری سائنس سارا زور لگا کر اگر کہے کہ کل دن نہیں نکلے گا تو ایسا نہیں کر سکتے. یہ دن کو رات میں, رات کو دن میں بدلنا کس کا کام ہے؟ اللہ کا کام ہے. ایک ذرہ بھی ریت کا, ایک ذرہ بھی ریت کا جو ہے وہ جبرائیل جیسا فرشتہ بھی نہیں کریٹ کر سکتا. تخلیق اللہ نے صرف اپنے ہاتھ میں رکھی ہے. وہ کیسا پاورفل اللہ ہے, وہ کیسا پاورفل اللہ ہے کہ تمہارے دماغ میں اٹھنے والی سوچیں جو ہیں وہ تک اس کو پتہ چل جاتی ہیں. وہ کیسا پاورفل اللہ ہے. آپ کو پتہ ہے کرامن کاتبین جو آپ دل میں سوچتے ہیں وہ کرامن کاتبین کو نہیں پتہ چلتا, وہ نہیں پتہ چلتا, وہ نہیں لکھتے نام ہے. جو آپ کی زبان سے ہوتی ہیں اور آپ کے ہاتھ سے ہوتی ہیں, ظاہراً جو کچھ ہوتا ہے وہ ان کو پتہ چل جاتا ہے. جو دل میں باتیں اٹھتی ہیں اس کا ان کو نہیں پتا ہوتا. واللہ علیم بذات الصدور, اللہ فرما رہے ہیں لیکن تیرے رب کو سب پتا چل جاتا ہے. دل میں اٹھنے والے خیال بھی پتا چل جاتے ہیں. تو کیسا پاورفل رب ہے. ہاں, تو میرے ادھر آنے کا مقصد آپ کے پاس صرف ایک ہے, آپ کو یہ بتانا کہ یہ دنیا کی زندگی آپ نے کیسے گزارنی ہے تاکہ آپ کی پہلے دنیا کی زندگی بنے. دین جو دیا ہے نا اللہ نے, یہ دین اللہ نے جنت کے کمانے کے لیے نہیں دیا, جنت تو وہ دے گا اس پر. دین اللہ نے دیا ہے دنیا کی زندگی خوبصورت گزارنے کے لیے, جس زندگی کی آپ تمنا کیے بیٹھے ہیں. میں سیٹسفائیڈ نہیں ہوں, مجھے ہر وقت یہ ڈر لگا رہتا ہے کہ واٹ اف. یہ شیطان کا کام ہے. شیطان کا کام کیا ہے؟ واٹ اف. یہ اف بولے گا آتا ہے جس کو کہ قرآن میں اللہ پاک فرما رہے ہیں وسواس الخناس, یہ وسوسے ڈالتا ہے اندر. اللہ سے ہو تو جائے گا, واٹ اف نہ ہوا. الشیطان یعدکم الفقر, یہ اللہ نے اس کو بیان کیا ایسے, یہ تمہیں ڈرائے گا فقر سے. اگر پیسے نہ ملے, یہ نہ ہوا تو کیا ہوگا. تو یہ تمہارے سامنے, کیونکہ یہ اللہ کا دشمن ہے, اس کا کام کیا ہے؟ تمہارے ایمان پر اٹیک کرنا. ایمان پر اٹیک تین چیزوں سے ہوتا ہے, یہ اللہ ہے اور اللہ کے نبی کے احکامات ہیں, اور یہ تین چیزیں ہیں, مال, نام, شہرت. یہ تین چیزیں ہیں, ٹھیک ہے. ان تین کے ساتھ آ کے اٹیک کرتا ہے آپ کے ایمان پر. کبھی کہے گا پیسہ, کبھی کہے گا یار اس طرح تو یار ذلیل ہو جائے گا لوگوں میں. ہاں جی, پھر تجھے کون پوچھے گا, تجھے بیٹی کون دے گا, تو نے داڑھی رکھ لی تجھے بیٹی کون دے گا.
تیری شادی کیسے ہوگی, لوگ کیا کہیں گے جی, واٹ اف کر دیتا ہے وہ آگے. اور قرآن کے بارے میں کیا ہے, لا ریب فیہ, کوئی اف ہے قرآن کے اندر؟ الف لام میم ذالک الکتاب, no ifs in this book, no ifs and buts in this book. سیدھی کھڑی بات کرنے والی بات کتاب ہے. ٹھیک ہے, تو اب سوچو کتنا ضروری ہے اللہ سے جڑنا, اللہ سے دوستی کرنا کتنا ضروری ہے کہ واٹ ifs نکل جائے میرے ذہن میں سے سارے. اسی کو تو کہتے ہیں پکے ایمان والے, جمنے والے, پکے ایمان والے. وہ واٹ ifs نکال لیتا ساری اپنی زندگی سے. تو اب وہ جب بھی اللہ کے کسی حکم کو پورا کرنے کی کوشش کرو گے, سب سے پہلے آئے گا واٹ اف. یہ قرآن کے اندر بار 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 اللہ نے لکھا ہے, بار بار. ہاں, دنیا نام ہی حالات کا ہے. دنیا نام کس کا ہے؟ حالات کا. شکر تو اللہ نے بہت تھوڑے دنوں کے لیے ہمیں بھیجا ہے, زیادہ دنوں کے لیے نہیں بھیجا. ہاں, یہاں کی تکلیف بھی تھوڑی, اور یہاں کی راحت بھی تھوڑی, بہت تھوڑی. یہاں کی تکلیف بھی تھوڑی, یہاں کی راحت بھی تھوڑی. یہاں تو جب آدمی بہت زیادہ خوشی ملتی ہے تو خوشی میں رونا شروع کر دیتا ہے. یہ دیکھو یہ کیا خوشی ہے, آدمی خوشی میں رونا شروع کر دیتا ہے. یہاں کی تو خوشی میں بھی رونا ہے. تو غم بھی تھوڑے, خوشیاں بھی تھوڑی. تو انٹیلیجنٹ انسان وہ ہے جو اس بات کو ایسرٹین کر لے کہ میں ادھر کیوں بھیجا گیا, میں نے زندگی کیسے گزارنی ہے یہاں پر ان تکالیف کے در میں. تو اس کے لیے میرے دوستو اللہ انبیاء کو بھیجتے ہیں. جاؤ میرے بندوں کو بتاؤ کہ جو دل میں یہ خواہشات رکھتے ہیں, جو دل میں ان کے آرزویں اور تمنائیں ہیں, ان کو پورا کرنے کا کیا طریقہ ہے. جا کے ان کو سمجھاؤ, ان کو جا کے سکھاؤ. تو انبیاء آتے ہیں اور ایک انتہائی خوبصورت زندگی سکھاتے ہیں. ٹھیک ہے, انبیاء کیا کرتے ہیں کہ غربا سے کہتے ہیں کہ گھبراؤ نہیں, اللہ رب العزت نے دین مال کو سامنے رکھ کے نہیں دیا تو تم گھبراؤ نہیں. وہ آپ کو بتاتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے عورت کو سامنے رکھ کے دین نہیں دیا کہ جب تک کسی بڑے خاندان میں شادی نہیں ہوگی اس وقت تک تو عزت والا نہیں ہے, یہ مت گھبراؤ. اس کو رکھ کے سامنے اللہ نے دین نہیں دیا. اللہ رب العزت نے حکومت کو سامنے رکھ کے دین نہیں دیا. اللہ نے فوجوں کو سامنے رکھ کے دین نہیں دیا. اللہ نے اپنی ذات کو سامنے رکھ کے دین دیا ہے. تو تم اللہ سے لینے والے بن جاؤ تو پھر تم اس خوبصورت زندگی کو دیکھو گے. ہاں, اب نوجوان نے میرے سے کہا جنید بھائی مجھے بتائیں میں وہ زندگی میں کیسے ایسی زندگی گزاروں کہ دین بھی ہو جائے اور دنیا بھی ہو جائے. دین بھی ہو جائے, دنیا بھی ہو جائے. یہ ایسے ہی ہے جیسے آدمی کہے جی میری 2 بیویاں ہیں, میں چاہتا ہوں کہ وہ دونوں ایک ہی گھر میں ساتھ رہ لیں. یہ ہو سکتا ہے؟ جیسے آپ ابھی ہنس پڑے, میری بھی ویسی ہنسی نکل گئی اس کے ساتھ. یعنی دین بھی ہو جائے دنیا بھی چلے. اس کا مطلب بیسکلی میننگز, انڈر لائن میننگز پتہ کیا ہے؟ میننگ یہ ہے کہ جی میں نے یہ جو میری زندگی ہے نا یہ تو نہیں چھوڑنی کسی طرح. ٹھیک ہے نا, جو میں یہاں کر رہا ہوں, جو یاشیاں پڑھ رہا ہوں, یہ تو میں کرتا رہوں گا. اس کے ساتھ ساتھ مجھے بتا دیں کہ کچھ یہ بھی ہو جائے تو بڑا بہت چیز ہے, مرچ مسالہ ادھر بھی ہو جائے, یہ تو نہیں چھوڑنا میں نے. یہ اس کا ایکچوئل مطلب ہوتا ہے. جیسے ایک صاحب مجھے کہنے لگے جنید بھائی میں نماز بھی پڑھتا ہوں تو شراب بھی پیتا ہوں. میں نے کہا چنگا, رحمان بھی راضی شیطان بھی راضی, دونوں کچھ چل رہے. جی تو مجھے اتنا افسوس ہوا ہے اس آدمی کے اس بول پہ, بڑا غصہ آیا مجھے یار کہ میں سامنے بیٹھوں گی میرے سے ایسی بات کر رہا ہے کہ یعنی مجھے کیا ترغیب دے رہا ہے کہ میں بھی یہ کام شروع کر دوں. تو میں نے کہا یہ تو تم نے وہی بات کی کہ جیسے تیری بیوی تجھ سے کہے کہ یار مجھے تیرے سے بھی محبت کر, یہ جو ہمسایہ ہے مجھے آئی ہیڈ ٹو سیلیبریٹ. مجھ سے ایک دم اس کا چہرہ لال ہو گیا. میں نے کہا کیوں برا لگا؟ کہتے جی تو کرنے کی بات ہے. میں نے کہا یہ بات تو کرنے کی نہیں ہے جو میں نے کی, وہ بات کرنے کی تھی جو تو نے میرے سامنے کی, وہ تو نے میرے سامنے نہیں کی. وہ اس بے شرمی میں تم نے اللہ کے سامنے کی ہے. مجھے سنانے سے کیا فرق پڑتا ہے, یہ کوئی دین میرا بھیجا ہوا تھوڑی ہے. تو میں نے کو کیا دن تیرا حساب کتاب تھوڑی لینا ہے. میں نے تجھے تھوڑی پیدا کی ہے, میں تجھے تھوڑی رزق دے رہا ہوں.
یہ تو اس کریم ذات کو تم کہہ رہے ہو کہ یا اللہ یہ بھی ہے لیکن میں یہ بھی کروں گا، اور جو تیرا سب سے بڑا دشمن کہہ رہا ہے وہ نہیں کروں گا. تو میرے دوستوں، جب معاشرہ اس طرح کا ہونا شروع ہو جاتا ہے تو پھر اللہ رب العزت امن و امان کا جو حکم بھیجتے ہیں نا اوپر سے نیچے، اس کو اٹھا لیتے ہیں، کیسے کر کے سائڈ پہ کر لیتے ہیں، اور لوگ ایک دوسرے کے دشمن ہو جاتے ہیں. کیونکہ دل کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے ہاتھ میں. دل ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے ہمارے. تو لوگ ایک دوسرے کے پھر دشمن ہو جاتے ہیں. پھر وہی نوجوان جو گھر سے نکلا تھا اپنے لیے اور اپنے گھر والوں کے لیے حلال رزق کمانے کے لیے، وہی نوجوان کسی کے گھر میں گھس کر اس کی ماں بہن بیٹیوں کی آبرو ریزی کرتا ہے اور ان کے گھر سے مال کسور کے لے آتا ہے. اور میری تمہاری طرح کا ہی ایک نوجوان ایک اچھے ماں باپ کی اولاد تھا، لیکن اللہ نے اب فیصلہ یہ کر لیا کہ اب کیونکہ یہ نافرمان ہے تو اس معاشرے میں جو رہنے والے لوگ ہیں سب سے پہلے تو میں ان کو ان کے دشمنوں کے حوالے کروں گا، اور ان میں ایسے لوگ بھیجوں گا جو ان کے گھروں میں گھس کے ان کے مالوں کو لوٹیں گے. اگر آپ کو اور مجھے، اگر ہم اللہ کے دشمنوں کی زندگی پسند ہے تو اللہ ہمیں ان کے حوالے کر دے گا. یہ اللہ کی سنت مبارکہ ہے.